السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے اور وہ ان کا اسی طرح معاہدہ کرائیں گے جیسا ہندوستان اور پاکستان میں کرایا تھا۔ اتوار کو ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں امریکی صدر نے لکھا کہ ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے اور ایک ایسا معاہدہ کریں گے جیسا کہ انڈیا اور پاکستان کو اس معاملے میں امریکہ نے تجارت کا استعمال کرتے ہوئے دو بہترین لیڈروں کو ایسا کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی قیادت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ دونوں اطراف کے رہنماؤں نے سمجھداری دکھائی اور فوری طور پر جنگ روکنے کے نتیجے پر پہنچے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کے علاوہ میری پہلی مدت سرحد کے دوران سربیا اور کوسوو جنگ کی طرف جا رہے تھے کیونکہ وہ دہائیوں سے تنازع میں تھے، میں نے ایسا ہونے سے روکا۔ انہوں نے سربیا اور کوسوو کے معاملے پر مزید کہا کہ جو بائیڈن نے کچھ انتہائی احمقانہ فیصلوں سے طویل مدتی امکانات کو نقصان پہنچایا، لیکن میں اس مسئلے کو دوبارہ ٹھیک کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اور معاملہ مصر اور ایتھوپیا کا ہے اور ایک بڑے ڈیم پر ان کی لڑائی جس کا اثر دریائے نیل پر پڑ رہا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہاں بھی میری مداخلت کی وجہ سے کم وقت امن ہے اور یہ اس طرح رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس طرح ہم جلد ہی اسرائیل اور ایران کے درمیان امن قائم کریں گے۔ ایران اور اسرائیل نے ہفتے کی رات دیر گئے ایک دوسرے پر نئے حملے کیے ہیں جو اتوار کی صبح تک جاری رہے۔ تازہ حملوں میں اسرائیل نے ایران میں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ کو نشانہ بنا کر وسیع تر تنازع کے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رویٹرز اور AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ہفتے کی رات دیر گئے ایران کی طرف سے مزید میزائل داغے گئے جن میں توانائی کی صنعت اور وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو براہ راست ہدف بنایا گیا۔ اتوار کی صبح یروشلم اور تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا جبکہ فضائی حملے کے سائرن بھی بجائے گئے۔ دارالحکومت تل ابیب میں کئی میزائل فضا میں گزرتے ہوئے دیکھے گئے جبکہ ان کو روکنے کے لیے انٹرسپٹر راکٹ زمین سے داغے گئے۔ اسرائیل کی ایمبولنس سروس نے بتایا کہ شمالی اسرائیل میں ایک گھر کے قریب میزائل حملے میں 3 خواتین ہلاک اور 10 افراد زخمی ہوئے۔ مقامی وقت کے مطابق رات کے 2:30 بجے اسرائیلی فوج نے ایران سے داغے گئے مزید میزائل حملوں کے حوالے سے عوام کو خبردار کیا اور شیلٹرز میں پناہ لینے کی اپیل کی۔ رات کے 3:30 بجے تک اسرائیل پر مختلف میزائل حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 36 کے زخمی ہونے کی اطلاع تھی۔ اسرائیلی میڈیا میں شائع ہوئے تصاویر میں دیکھا گیا ہے کہ وسطی اسرائیل میں واقع ایک 10 منزلہ رہائشی عمارت کو حملوں میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ مغربی تہران میں شاہران آئل ڈیپو کو اسرائیلی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ نیم سرکاری ایران نیوز ایجنسی اسنا کی جانب سے پوسٹ کی گئی حملے کی ویڈیو میں ڈیپو میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے، تاہم بعد ازاں حکام نے کہا کہ صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ ایرانی تیل اور قدرتی گیس کی صنعت پر اسرائیل کی جانب سے یہ پہلا حملہ ہے۔ ماہرین کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے جس کا ممکنہ مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے نظام حکومت کو تبدیل کیا جائے۔ عرب نیوز کے مطابق مباحثے کا اہتمام مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ پینل میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق کمانڈر جنرل جوزف ایل ووٹل کے علاوہ ریٹائرڈ وائس ایڈمرل کیون ڈوئنگ، امریکہ بحریہ کے سابق عہدیدار ایلیکس وائٹنکا اور ایرانی امور پر گہری نظر رکھنے والے رائٹ پیٹرسن بھی موجود تھے جو اوہیو کے ایئر فورس اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں۔ اس موقع پر ایلیکس وائٹنکا کا کہنا تھا کہ اگرچہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آیا اسرائیل کا بنیادی مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے ساتھ نظام حکومت کی تبدیلی بھی ہے، تاہم عین ممکن ہے کہ اسی طرف ہی بڑھا جا رہا ہو۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں ایران کے زیادہ تر حکام کا خیال یہ بھی ہے اس کے لیے اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے قائل کرے گا جیسے کہ ابتدائی حملے کے وقت کر لیا گیا تھا۔ ماہرین کا متفقہ طور پر یہ خیال تھا کہ لڑائی کا دائرہ دوسرے ممالک تک نہیں پھیلے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ پر حملہ کیا تو اس کی افواج پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج تازہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر آج رات کے حملے میں امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ہم پر کسی بھی طرح سے حملہ ہوا کسی بھی صورت یا شکل میں تو امریکی افواج اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس طرح سے حملہ آور ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آسانی سے ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈیل کروا سکتے ہیں اور اس خونی تنازع کو ختم کر سکتے ہیں۔ گزشتہ روز ایران نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل پر تہران کے حملے روکنے میں مدد کی تو خطے میں ان کے اڈوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کی فورس خبر رساں ایجنسی نے ایرانی فوجی حکام کے حوالے سے بتایا تھا کہ اسرائیل کے خلاف ایران کے حملے جاری رہیں گے جبکہ آنے والے دنوں میں خطے میں موجود امریکی اڈوں کو شامل کر کے اپنے اہداف کو وسعت دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کی گئی مالیاتی دستاویز میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرپٹو وینچر کے ذریعے ٹوکن فروخت کر کے 5 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ڈالر کمائے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق 230 صفحات پر مشتمل دستاویز آفس آف گورنمنٹ ایتھکس کی جانب سے
گزشتہ روز جاری کی گئی، جس میں امریکی صدر کے اسٹاکس، ریئل اسٹیٹ اور سرمایہ کاری سے متعلق امور کی تفصیلات شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ، جنہوں نے 2016 میں اپنی پہلی صدارتی مہم کے دوران اس طویل روایت کو توڑ دیا تھا جس کے تحت امیدوار اپنے انکم ٹیکس گوشوارے شائع کرتے تھے، جبکہ انہوں نے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ٹوکنز بیچ کر 5 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ڈالر کمائے۔ اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے پچھلے سال انتخابات سے قبل کرپٹو کرنسی کے ذریعے سرمایہ کاری سے متعلق پلیٹ فارم کو بنانے میں مدد دی تھی، تاہم جیتنے کے بعد ان کے مالی معاملات کے بارے میں تنازعات کو ہوا ملی۔ صدر ٹرمپ نے اس نئی کمپنی کو اپنا نام دیا اور جنوری میں اس کے باقاعدہ افتتاح سے چند گھنٹے قبل ٹرمپ میمی کوائن بھی جاری کیا۔ یوکرین اور روس نے قیدیوں کا ایک اور تبادلہ کیا ہے، جو کہ رواں ہفتے کے دوران چوتھا تبادلہ تھا۔ دونوں متحارب فریقوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ تبادلہ رواں مہینے کے آغاز میں استنبول میں طے پانے والے معاہدوں کے تحت کیا گیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو روسی قید سے نکالنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قیدیوں کا حالیہ تبادلہ ایک ہفتے کے دوران چوتھا تبادلہ ہے۔ روس وزارت دفاع نے ٹیلی گرام سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ روس یوکرین معاہدوں کی روس سے روسی فوجیوں کا ایک اور گروپ کیف حکومت کے زیر کنٹرول علاقے سے واپس لایا گیا ہے۔ جنگی قیدیوں کے تبادلے کے ذمہ دار یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ استنبول معاہدے کی روح سے ہمیں روس کی طرف سے 1200 نامعلوم افراد کی لاشیں بھی ملی ہیں، جن کے بارے میں روس کا دعویٰ ہے کہ وہ یوکرینی شہریوں اور فوجی اہلکاروں کی لاشیں ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے عمان کے سلطان ہاشم بن طارق بن تیمور السعید کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کی۔ ترکیہ صدارتی دفتر کے جاری کردہ بیان کے مطابق مذاکرات میں اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کے ساتھ علاقائی و عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں صدر اردوغان نے ایران پر اسرائیلی حملوں سے شروع ہو رہی جھڑپوں کو علاقائی سلامتی کے لیے شدید خطرہ قرار دیا اور کہا کہ خطہ ایک نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی حکومت پر تنقید کی اور اسے عالمی استحکام و سلامتی کے لیے ایک مسئلہ قرار دیا۔ اردوغان نے مذاکرات کو جوہری تنازع کے حل کا واحد راستہ قرار دیا اور خاص طور پر اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ حملے جوہری مذاکرات کے چھٹے دور سے عین قبل کیے گئے ہیں۔ انسانی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے صدر اردوغان نے زور دیا ہے کہ حالیہ پیش رفت کی وجہ سے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ علاقائی رہنماؤں کے ساتھ اولین رابطہ کیا جائے۔ عمان کے سلطان کے ساتھ صدر اردوغان کی گفتگو علاقائی رہنماؤں کے ساتھ متعدد ٹیلی فونک ملاقاتوں کے بعد ہوئی، جن میں ایران، سعودی عرب، مصر، اردن، پاکستان، شام اور امریکہ کے رہنما شامل ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازع نے دونوں ممالک کے ساتھ مضبوط اسٹریٹجک تعلقات کے پیش نظر ہندوستان کو ایک غیر یقینی صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے آج تک کو بتایا کہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ ہندوستان کے فوجی تعلقات دفاع، توانائی کی سلامتی اور علاقائی استحکام سمیت اس کے قومی مفادات پر مبنی ہیں۔ کیونکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع جاری ہے، ہندوستان کو سفارتکاری اور مختاری کو ترجیح دیتے ہوئے دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو احتیاط سے آگے بڑھانا چاہیے۔ ایسا کر کے بھارت خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیتے ہوئے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کی دفاعی شراکت داری پچھلے کچھ سالوں میں نمایاں طور پر بڑھی ہے۔ اسرائیل ہندوستان کی دفاعی سپلائر ممالک میں سے ایک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ دونوں ممالک نے انسداد دہشت گردی اور دفاعی ٹیکنالوجی سمیت مختلف سیکورٹی امور پر تعاون کیا ہے۔ ہندوستان نے اسرائیل سے ڈرون، رادار سسٹم اور میزائل ڈیفنس سسٹم جیسے 12 کارڈ خریدے ہیں۔ دونوں ممالک کی مشترکہ فوجی مشقوں نے باہمی تعاون کو بڑھایا اور ان کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کیا ہے۔ ایران کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات تاریخی اور ثقافتی رشتوں پر مبنی ہیں، جن میں توانائی کی سلامتی اور علاقائی روابط توجہ دی گئی۔ بھارت نے ایران کی چابہار بندرگاہ میں سرمایہ کاری کی ہے، جو پاکستان کو نظر انداز کرتے ہوئے افغانستان اور وسطی ایشیا کے تجارت کے لیے متبادل راستہ فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ ہندوستان اور ایران کے درمیان فوجی تعاون محدود ہے، انہوں نے بحری مشقوں اور بحری سلامتی بشمول انسداد بحری قزاقی آپریشنز پر تعاون کیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے 3 دن ہو چکے ہیں۔ دونوں جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں جانب سے بیان بازیوں اور دھمکیوں کا دورہ بھی ہے۔ آنے والے دنوں میں فوجی کارروائیوں میں مزید شدت آنے کا اشارہ ہے۔ اس بیچ تہران میں چینی کارگو طیارے کی لینڈنگ کی خبر خیاساریوں کا بازار گرم ہے۔ کیا مشرق و سطح میں بھی جاری لڑائی میں ڈریگن کود پڑا ہے؟ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس طیارے نے اپنے ٹرانسپونڈر بند رکھے تاکہ یہ رائڈر کی پہنچ میں نہ آ سکے۔ مانا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے چین نے ایران کو بھاری تعداد میں ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ چینی کارگو طیارے کا اس طرح ٹرانسپونڈر بند کر ایران میں لینڈنگ کرنا کسی خفیہ آپریشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چین اور ایران کی اسٹریٹجک شراکت داری اور فوجی تعاون کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے امکان ہے کہ اس طیارے میں فوجی ساز و سامان یا ممنوعہ اشیاء موجود تھی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ اور سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ ایسے میں چین کے اس قدم کو امریکہ کے لیے چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری اس لڑائی میں چین تہران کے ساتھ کھڑا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جان نے اس سے قبل کہا تھا کہ بیجنگ ایران پر اسرائیلی حملوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ایران کی خود مختاری سلامتی اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کرنے والی کارروائیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیع سوڈانی نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر بات کی اور ایران کے لیے عراق کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایک بیان کے مطابق عراقی وزیر اعظم سوڈانی نے حکومت اور عوام دونوں کی جانب سے ایران کے ساتھ عراق کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا جو صحیح صہیونی جارحیت کا نشانہ بن رہا ہے۔ انہوں نے عراق کے اپنے سیکورٹی اور استحکام کے عزم پر زور دیا کیونکہ وہ خطے کے امن و استحکام سے جڑے ہوئے ہیں۔ عراق جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ السوڈانی کے دفتر نے بتایا کہ ڈاکٹر پزیشکیان نے صہیونی وجود کے رویے اور خطے کے ممالک پر اس کے بار بار حملوں کو مسترد کرنے پر عراق کے واضح اور دو ٹوک موقف کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل کی جانب سے پرتشدد حملوں کے سابقہ ادوار میں اور ایران کی جانب سے جوابی کارروائی میں برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو آنے والے میزائلوں کو مار گرانے میں مدد کی ہے، لیکن اب تک حملوں کے اس نئے سلسلے میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ جب وزیر اعظم کیئر سٹارمر کینیڈا میں G7 سربراہ اجلاس کے لیے روانہ ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا برطانیہ اس بار اسرائیل کی مدد کرے گا، لیکن انہوں نے ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ آپریشنل فیصلے ہیں اور صورتحال جاری ہے اور ترقی کر رہے ہیں، اس لیے میں قطعی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تاہم انہوں نے جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ برطانیہ مشرق سطح میں اپنے موجودہ اثاثوں کو مضبوط کرنے کے لیے فضائی اثاثے منتقل کر رہا ہے، تو تیز رفتار جیٹ طیارے اور ان فضائی اڈوں پر جو پہلے سے ہی تیز رفتار جیٹ طیارے رکھتے ہیں اور ایندھن بھرنے والے طیارے اس میں مدد کے لیے جسے وہ علاقے میں ہنگامی معاونت کہتے ہیں۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور اسے ایران اور اس کے جوہری عزائم کے بارے میں خدشات ہے، لیکن اس کا موقف ہے کہ جلد از جلد کشیدگی میں کمی ہو جائے۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبر رساں NCSP کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں ولی عہد نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی امید کا اظہار کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے مملکت کے مذمتی موقف کا اعادہ کیا اور ان حملوں کو ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو سبوتاژ کرنے بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے اس موقف کو دہرایا کہ اسرائیلی حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بحران کے حل کے لیے جاری مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل تک پہنچنے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ انہوں نے مملکت کی جانب سے تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے استعمال کو مسترد کرنے اور اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ایران اور اس کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کے اظہار کو سراہتے ہوئے اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے مملکت کے موقف کو سراہا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وزارت حج و عمرے نے مکہ اور مدینہ میں موجود ایرانی حجاج کی دیکھ بھال کے لیے ہنگامی بنیادوں پر آپریشن سینٹر قائم کر دیے ہیں۔ سعودی خبر رساں NCSP کے مطابق خطے کی صورتحال کے باعث ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان سے درخواست کی تھی کہ وہ مملکت میں موجود ایرانی حجاج کی بحفاظت واپسی تک ان کی دیکھ بھال اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے۔ ولی عہد کی جانب سے کی گئی درخواست پر شاہ سلمان نے متعلقہ وزارتوں کو خصوصی ہدایت دی تاکہ مملکت میں موجود ایرانی حجاج کی بحفاظت واپسی تک ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ وزارت حج و عمرے نے شاہی احکامات پر عمل کرتے ہوئے فوری طور پر ایرانی حجاج کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی سینٹر قائم کرتے ہوئے ایرانی حج مشن سے رابطہ کیا تاکہ حجاج کی بحفاظت واپسی کے عمل کو ممکن بنایا جا سکے۔ وزارت نے ایرانی اہلکاروں کے ساتھ مل کر حجاج کی واپسی کا منصوبہ مرتب کیا، جس کے تحت حجاج کو جدہ اور مدینہ منورہ ایئرپورٹس کے ذریعے مملکت کی سرحدی چیک پوسٹ اور تک منتقل کیا جائے، جہاں سے انہیں بڑی راستوں کے ذریعے ایران روانہ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت ہیومن ریسورسز نے نجی شعبے کے تمام اداروں پر ملازمین سے دھوپ میں کام لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو آج اتوار 15 جون سے 15 سپٹمبر 2025 تک جاری رہے گا۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا ہے کہ یہ پابندی روزانہ دوپہر 12 بجے سے دوپہر 3 بجے تک نافذ العمل رہے گی۔ یہ فیصلہ کارکنوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے، انہیں ممکنہ طبی خطرات سے بچانے اور عالمی معیار کے مطابق ایک محفوظ و صحت مند کام کا ماحول فراہم کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ وزارت نے تمام عاجر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے کے مطابق اوقات کار کو منظم کریں تاکہ مختلف خطرات سے محفوظ ماحول مہیا کیا جا سکے۔
اور سورج کی شعاعوں کے باعث ہو رہی پیشہ ورانہ بیماریوں اور حادثات کی روک تھام کے لیے تحفظاتی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ مدینہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ کے مختلف مقامات سے حجاج اور زائرین کی سہولت کے لیے مسجد قباء آنے کے لیے بس سروس آپریشن کو منظم کیا گیا۔ عاجل نیوز کے مطابق ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے تحت مسجد قباء آمد و رفت کے لیے شہر کے مختلف مقامات سے 2 روٹس شروع کیے گئے ہیں۔ پہلے روٹ کا نمبر 390 ہے جو مسجد قباء سے شروع ہو کر شاہ فہد محلے تک جاتی ہے۔ روٹ پر راستے میں اسٹاپس بھی ہیں۔ اس ٹریک پر بس سروس کا آغاز صبح 6 بجے کیا جاتا ہے جبکہ آخری بس رات 12 بجے نکلتی ہے۔ ہر 20 منٹ میں ایک بس اپنے مرکزی اسٹاپ سے روانہ ہوتی ہے۔ دوسرا روٹ 109 ہے، یہ شہداء احد سے شروع ہوتی ہے۔ مسجد نبوی و مرکزی علاقے سے ہوتی ہوئی مسجد قباء پہنچتی ہے۔ اس روٹ پر بس سروس 24 گھنٹے جاری رہتی ہے، ہر 20 منٹ میں ایک بس چلائی جاتی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی ٹویٹ میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ روز ہفتے تک 450 پاکستانی زائرین کو ایران سے نکالنے میں مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی طلباء کو بھی بحفاظت نکالنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کے مطابق پہلے مرحلے میں 154 طلباء کو واپس لایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق میں سفارت خانہ پاکستانی زائرین کے ساتھ رابطے میں ہیں جو فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔